بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مضمون نویسی یعنی ڈائریکٹڈ رائٹنگ، اسے کالم نگاری بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پیپر 1 کا پارٹ 1 یعنی کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے اور اس کے میکسیمم مارکس ہیں 15۔ اچھا، مضمون کو کرنے کے لیے کچھ ہدایات بتانا ضروری ہوتی ہیں، جو کہ میں ہمیشہ ہی آپ کو بتاتی ہوں۔ جو جب بھی میں کوئی بھی سوال آپ کو کرواتی ہوں تو ایک دفعہ اس کی ساری جو شرائط ہیں یا ان کے جو قواعد ہیں وہ میں ایک دفعہ لازمی ریوائز کرتی ہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں۔ یہ سوال انتہائی محدود 150 الفاظ کی پابندی کے باعث بڑی احتیاط، توجہ اور مہارت کا محتاج ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ طلباء معیاری کتب، رسائل اور اخبارات کے مطالعہ سے اپنے معلومات اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں، تاکہ ایک جامع مضمون لکھا جا سکے۔ لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ دیے جانے والے عنوان اور اس سے متعلق 3 اہم نکات پر اچھی طرح غور کر لیا جائے اور اپنے ذہن میں مواد تیار کر لیا جائے۔ یعنی جو پوائنٹس آپ کو پوچھے جاتے ہیں، جو 3 پوائنٹس آپ سے پوچھے جاتے ہیں، آپ ان پر پہلے اچھی طرح سے سوچ وچار کریں اور پھر ان کے مطابق کچھ جو میٹیریل، جو کانٹینٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کو آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیں۔ کوشش کی جائے مضمون کا آغاز اور انجام اسی ترتیب سے ہو جس ترتیب سے بنیادی نکات دیے گئے ہوں۔ یعنی جس ترتیب سے نکات پوچھے گئے ہیں آپ سے، اسی نکات کے مطابق آپ جو ہے اپنا مضمون لکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو آگے پیچھے نہیں لکھنا ہوتا۔ اپنے مضمون میں غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتیں شامل کرنے سے گریز کیا جائے۔ تمام نکات بڑے موزوں، جامع اور معیاری الفاظ و انداز میں لکھے جائیں، ان کا اظہار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ مطلب جو ہے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، کیونکہ آپ کے جو انداز تحریر ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور جو ہے کسی چیز کی ریپیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کو ریوائز جو ہے آپ نے بار بار نہیں کرنا۔ 150 الفاظ پر مشتمل اس مضمون کے لیے 3 پیراگراف ضرور بنائے جائیں اور الفاظ کی مقررہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے، کیونکہ 3 ہی پوائنٹس پوچھے جاتے ہیں، اس لیے کوشش کی جائے کہ 3 پیراگراف میں ہی جواب دیا جائے۔ اور چونکہ 150 الفاظ پر مشتمل یہ مضمون ہے، تو ہر پیراگراف میں آپ 50 الفاظ لکھیں گے۔ بیان کرتا باتوں کو دہرانے سے گریز کیا جائے۔ ریپیٹیشن کا جو ہے، کوئی جو بات آپ ایک پیراگراف میں لکھ چکے ہیں دوسرے میں اس کو رپیٹ نہیں کر سکتے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ آپ کے بہت زیادہ نمبر اس میں کٹ جائیں گے۔ خوش خط اور صاف لکھا جائے، کیونکہ شکستہ اور غیر واضح اور کانٹ چھانٹ سے بھری تحریر سے مضمون کے مجموعی تاثر میں فرق پڑتا ہے۔ یعنی جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ جگہ جگہ وہ اپنی تحریر کو کاٹتے ہیں، کہیں لفظ غلط لکھا جاتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک آپ کا جو کام نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کوئی اچھی پریزنٹیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ جملہ پہلے ذہن میں سوچیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، تاکہ بار بار یہ جو لفظ ہیں ان کو نہ کاٹا جا سکے۔ خیالات کو چھوٹے لیکن جامع جملوں میں بیان کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں، لیکن انفارمیشن ان میں مکمل ہونی چاہیے۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد نظر ثانی ضرور کی جائے، یعنی ایک دفعہ مضمون آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ طریقہ اغلاط سے پاک ایک بہترین مضمون کا ضامن ہے۔ اگر آپ لکھنے کے بعد اپنی مضمون پر نظر ثانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے آپ اپنی مضمون میں جو آپ غلطیاں کرتے ہیں ان کا احتمال جو ہے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بر وقت اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا موضوع، مضمون کا قوم کی تعمیر میں کھیلوں کا کردار، ٹھیک ہے؟
اچھا، یہ اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے انفرادی طور پر، مطلب ایک فرد کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے. تو اس میں بے شمار فائدے ہیں، چند ایک میں نے لکھے ہیں. جیسے انسان چست و توانا رہتا ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے، وقت کی پابندی، اطاعت و فرما برداری، مشکلات سے نپٹنے کا حوصلہ، قوت فیصلہ. مطلب آپ نے یہ میں نے آپ کی تھوڑی مدد کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے پوائنٹس کچھ نکالے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے اپنے کچھ پوائنٹس ایڈ کر کے اچھا سا مضمون لکھ سکتے ہیں. اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قومی نقطۂ نظر سے کھیلوں کی کیا اہمیت ہے. تو دیکھیں، جب صوبائی اور قومی سطح پر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، آپس میں میل جول بڑھتا ہے، دوستی بڑھتی ہے، تو ایک دوستی بڑھتی ہے. اچھا، پھر کھلاڑیوں کے لیے یہ روزگار کا ذریعہ بھی ہیں. قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی نظر آتی ہے، برائیوں سے دوری. مطلب جو لوگ کھلاڑی ہیں ان کا زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزرے گا، جسمانی اس میں کھیل کود میں گزرے گا، تو وہ دوسری معاشرتی برائیوں کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی، تو جس کے بنیاد پر ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا پیراگراف ہے قومی، اس میں ہے بین الاقوامی سطح پر، یعنی انٹرنیشنل لیول پر کھیل اور کھیلوں کا انعقاد. تو اس میں کیا ہے، جب بین الاقوامی سطح پر قومی تشخص کا اجاگر ہوتا ہے، ہماری پہچان ہوتی ہے، اور ملک کو شہرت جیتنے پر شہرت حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. عالمی مقابلوں کی وجہ سے ملک کے تعلقات میں بہتری آتی ہے. اس کے علاوہ مختلف ممالک کے درمیان جب ہماری ٹیم مختلف ممالک میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو آپس میں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کشیدگی کم ہوتی ہے اور نتیجہ دوستی کو فروغ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے مسائل جو ہیں بین الاقوامی سطح پر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سا مضمون لکھنا ہے اور بہت زیادہ غیر ضروری باتیں نہیں لکھنی اور ٹھیک ہے. اچھا جی، شکریہ. پھر اچھا سا مضمون لکھ کے آپ نے مجھے سینڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے.